ترکی اخوان المسلمین کا بہت بڑا سپورٹر ہے۔ پرنس ہے محمد بن زید، اس کو تکلیف اور مرچیں اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں، فزیکل سروے کرنے کے لیے ایک اپنا جہاز عروج رئیس جس کا نام ہے وہ بھی وہاں پر بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعے ترک صدر رجب طیب اردگان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ترکی کو بحر اسود میں تاریخ کا سب سے بڑا گیس منصوبہ ملا ہے، جو کہ تقریباً 320 ارب کیوبک میٹر بنتا ہے۔ رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ اگر ترکی اس گیس منصوبے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ترکی کم از کم گیس کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا کہ اسے دوسرے ملک پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا۔ یہ خبر اتنی خوشی والی کہ ترک عوام میں ایک نیا جوش اور بلبلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، وہ خوشیاں منانا شروع ہو گئے، مگر یہی خوشی کچھ امت مسلمہ کے ممالک کو ہضم نہیں ہوئی۔ ان ممالک کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک بحر روم ہے جہاں پر ترکی گیس اور آئل کے معاملے میں کافی سیریس ہے، وہ کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بحر روم میں جو اس طرح کی منرلز ان کو مل جائیں، نیچرل ریسورسز مل جائیں اور ترکی خود کفیل مزید ہو جائے۔ مگر اس بحر روم میں یونان کا موقف یہ ہے کہ شمالی یونان سے لے کر جو قبرص تک کا جو علاقہ ہے وہ یونان اور قبرص کے انڈر آتا ہے، مگر ترکی کا موقف یہ ہے کہ یہ علاقہ ترکی اور TRNC کے انڈر آتا ہے۔ شمالی قبرص جو ایک علاقہ ہے چھوٹا سا، اس کو پاکستان اور دنیا کے چند دیگر ممالک کے علاوہ کوئی دنیا کا ملک تسلیم نہیں کرتا۔ بحر روم کے معاملے میں ترکی نے پہلے ہی لیبیا کے ساتھ مذاکرات کر لیے ہیں۔ مصری جنرل ڈکٹیٹر جنرل سیسی جس کا نام ہے، وہ اس نے کھل کے ترکی کی مخالفت میں اعلان کیا کہ مصر جو ہے کم از کم اس معاملے میں یونان کے ساتھ ہے۔ UAE کا جو پرنس ہے شیخ محمد بن زید، وہ بھی ترکی کے اگینسٹ مخالف ہے اس معاہدے کے، کسی طریقے سے ترکی بحر روم میں قدم نہ جما سکے۔ ان دونوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ترکی اخوان المسلمین کا بہت بڑا سپورٹر ہے، ان کو جو سپورٹرز ہیں ان کے اخوان المسلمین کے، ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی امدادی مدد کرتا ہے، یا جس طرح کی بھی ہیلپ ان کو چاہیے ہو ترکی ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ جب مصر میں اخوان المسلمین کے لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا تھا، ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، تو جنرل سیسی نے ٹیک اوور کر لیا۔ جتنے بھی لوگ بچے تھے اخوان المسلمین کے جو ابھی بھی سپورٹرز ہیں، ترکی ان کو کافی امدادی مدد کرتا ہے، اور یہی تکلیف جنرل سیسی کو، اور اسی کی وجہ سے جنرل سیسی نے ترکی کے اگینسٹ سٹیپ اٹھایا۔ UAE کی بات کریں تو UAE کا جو پرنس ہے محمد بن زید، اس کو تکلیف اور مرچیں اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں کہ UAE نے جب اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کا اعلان کیا تھا، اسی کے اگلے دن ترک صدر رجب طیب اردگان نے یہ کہہ دیا کہ ہم ترکی کے UAE کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ UAE اس وجہ سے ترکی کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے۔ ترکی نے یونان کو ٹیبل ٹاک پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہوں اور ہم لوگ جنگ سے بچ سکیں۔ جو بحر روم ہے، یونان کا یہ کہنا تھا کہ اگست کے آخر میں ہم لوگ اپنے بحری جہاز وہاں پر بھیجیں گے اور ہم لوگ فضائی، بحری اور بری مشقیں وہاں پر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ یونان کو اسٹیپ اٹھاتا، ترکی نے اپنا جو فزیکل سروے کرنے کے لیے ایک اپنا جہاز عروج رئیس جس کا نام ہے وہ بھی وہاں پر بھیج دیا تاکہ وہ جا کے وہاں پر سروے کر سکے۔ یونان کے یہ اسٹیپ اٹھانے سے پہلے ہی ترکی نے اپنی فوج وہاں پر بھیج دی اور ترکی نے مشقیں کر بھی لیں، جس میں F-16 طیارے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پانی میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں اس پہ پریکٹس کی، ترکی نے مشقیں کی، جنگ کی۔ بحر روم میں فرانس نے، امریکہ نے، رشیا نے، اس کے ساتھ ساتھ UAE نے بھی اپنے جو بحری جہاز ہیں وہ وہاں پر بھیجنے کی پوری تیاریاں کر لی، اور امریکہ کا ایک جہاز ہارشل ووڈی جس کا نام ہے وہ تو وہاں پر پہنچ بھی چکا ہے بحر روم کے قریب۔ ترکی نے اپنی بحری فوج کو کہا ہے کہ وہ ہر دم ایکٹیو رہیں، اور ترک وزارت دفاع نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے ترک تنصیبات پر حملہ کرنے کا سوچا بھی تو ہم بحر روم کو آگ کے سمندر میں بدل دیں گے، اور اس میں جتنے بھی منرلز ہیں، جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، نہ پھر وہ آپ کے کام کریں گے نہ پھر ہمارے کام کریں گے۔ کچھ عرصے پہلے یونان اور ترکی کے بحری جہاز میں ٹکر بھی ہوگی تھی، مگر یہ صرف ایک حادثے کی حد تک تھا، جس کے بعد نہ دونوں طرف کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور یہ بات اتنی زیادہ آگے تک نہیں بڑھ سکی۔ مگر اب ترکی مزید سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ترکی نے یہ بات کھلے عام سریعام کہہ دی ہے کہ ترک جو عوام ہے، ترک کی جو حکومت ہے، وہ بحری روم سے ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ایک اپنے ملک کی ذاتی مفاد کی بات ہوتی ہے، اپنے ملک کی سوورنٹی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی ملک اپنے مفاد کو سب سے پہلے رکھتا ہے، باقی پھر کسی کی بات آتی ہے۔ ترک کا جو صدر رجب طیب اردگان انتہائی نڈر مسلمان، بہادر شیر لیڈر ہے مسلمانوں کا، جس پہ ہم سب مسلمانوں کو فخر ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے، ویڈیو بنانے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ترکی اکیلا مرد مجاہد کی طرح اس اپنے دشمنوں کے ہتھ کنڈوں میں اکیلا کھڑا ہوا اور اکیلا سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترک جو ملک ہے ترکی، وہ دن بدن مزید زیادہ بہتر ترقی کرتا جا رہا ہے، اور جو دنیا کی تمام 100 بڑی بڑی اسلحہ کی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں ترکی کی 7 بڑی بڑی کمپنیاں بھی شامل ہو گئی ہیں۔
تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کی جو فوج ہے، ترکی کی جو عوام ہے، ترکی کی جو حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی طرح کا بھی سٹیپ لے سکتی ہے، بیکاز ترکی ڈیلی مزید زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اور یہی بات دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کسی طریقے سے ہم ترکی کو روکیں مزید آگے بڑھنے سے۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ممالک جو دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا مسلم کا جو ملک ہے وہ مشکل وقت میں، تو بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے اسی کے اگینسٹ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ تو ایسے نہیں چل سکتا، ہر مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے، اس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ترکی کے حق میں بہتر ہے، جو ترکی جو سٹیپ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ترکی کی عوام کا، ترکی کی حکومت کو اور ترکی کی فوج کو مزید جذبہ عطا فرمائے، تاکہ وہ کسی دشمن کی ہلکی سی بھنک بھی ان کو نہ لگے، اور لگے بھی تو وہ منہ توڑ جواب دیں، تاکہ دشمن کو بھی پتہ چل سکے کسی مسلمان ملک کو للکارا ہے۔ انشاءاللہ پاکستانیوں کا دل تو ترکی کی عوام کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ ارطغرل ڈرامے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارطغرل ڈرامے کو پوری دنیا میں اتنی ہائپ نہیں ملی، اتنا پسند نہیں کیا گیا جتنی پاکستان کی عوام نے پسند کیا۔ اس کی بیسک ریزن یہی تھی کہ ہمارے خون میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جذبہ صرف ترکی کی عوام کے لیے ہر دم پریزنٹ ہے۔ جب بھی ترکی کی عوام کو ہماری ہمدردی کی ضرورت ہوگی، ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ میری چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔